تو بہت خوبصورت انداز میں مظفر واقعی اور دیگر شعراء کے کلام پیش کیے گئے. ہمارے سلمان بھائی نے بھی تحت لفظ جو اشعار پیش کیے، اور ہمارے بھائی عزیر عزیزی نے بڑے خوبصورت انداز میں جو کلام پیش کی، تو وہ جو کچھ بھی منظوم انداز میں خراج عقیدت اور عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی ہے، اگر ہم اپنی تمام محبتوں اور ان تمام عقیدتوں کو ایک عنوان دینا چاہیں کہ ایک عنوان کے تحت یہ ساری عقیدتیں یکجا ہو جائیں، تو وہ عنوان ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محبت ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ایک جگہ پر جمع کر دیتی ہے اور اسے یکجا کر دیتی ہے، لوگوں کو ملا دیتی ہے آپس میں. جیسا کہ درود و سلام ہے، صلاۃ و سلام ہے، میلاد شریف ہے اور ذکر پاک مصطفیٰ ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ تعلق ہے، الگ الگ گھر ہے، الگ الگ خاندان ہے، الگ الگ فیملی ہے، لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر آپس میں سب دوست بھی نہیں ہیں. لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے، رشتہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دنیا کے تمام حوالوں سے قطع نظر جب یہ حوالہ آتا ہے تو پھر قرب و جوار ہو یا دور و دراز ہو، وہ سب کو ایک جگہ جمع بھی کر دیتا ہے، یک آواز کر دیتا ہے، اور ہم آواز اور ہم خیال بنا دیتا ہے، اور پھر اس خیال کی خوشبو ہم محسوس کرتے رہتے ہیں. تو یہ محبت مصطفیٰ ہے. قرآن مجید کی آیت اسی لیے تلاوت کی، اور ایک صحیح حدیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا کہ فاتبعونی، تو اے مصطفیٰ کریم آپ فرما دیں کہ اے لوگو تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے پھر محبت فرمائے گا. یعنی لوگوں نے تو یہ ارادہ کیا کہ وہ اللہ سے محبت کریں، لیکن اگر یہ نسخہ اور یہ جو طریقہ اور ذریعہ اور وسیلہ بتایا گیا ہے، اگر اس کو اپنا لیں تو پھر لوگوں کو اللہ کی محبت تلاش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ رب خود ان بندوں سے محبت فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. اس کو ہم تعلق بالمصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام سے جو تعلق ہے وہ اس کے کئی برکتیں ہیں. ان میں سے ایک بڑی برکت اللہ تک پہنچنا ہے، جو سب سے بڑی برکت ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا میں سمجھتا ہوں بینیفٹ ہے حضور سے تعلق قائم کرنے کا، وہ خود قرآن نے اسی آیت کریمہ میں بتا دیا کہ لوگ اللہ کو اس طرح پالیں گے کہ خود رب ان سے محبت فرمائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس تعلق حضور کا کہ فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو تعلق مصطفیٰ میں اتنا اثر ہے کہ دور و دراز بیٹھا ہوا شخص بھی ہو، اور اگر اس سے کچھ خطائیں ہو گئی، لیکن آقا کریم سے اس کا رشتہ، اس کا تعلق مضبوط ہے، اطاعت و فرما برداری پر وہ قائم ہے، ان کی غلامی کے رشتے سے جڑا ہوا ہے، تو بس وہ تعلق اور وہ رشتہ ہی اس کے گناہوں کی معافی کا اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ بن جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر جسے اللہ ان تک پہنچنے اور ان کی بارگاہ میں حاضری کی بھی توفیق اگر عطا فرما دے، تو بات پھر وہی آ گئی میری زبان پہ کہ پھر وہ نور علی نور ہے، کہ دور رہ کر تعلق مصطفیٰ ہی بہت مفید اور مؤثر تھا گناہوں کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے. لیکن اگر کسی کو باریابی ہو گئی، حاضری نصیب ہو گئی، تو نور علی نور ہے کہ اللہ نے اس پر کرم بالائے کرم ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اسے حاضری نصیب ہو گئی. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاضری بے شک اپنی جگہ بہت اہم ہے، حاضری بہت اہم ہے، اس کی بڑی سعادت ہے،
لیکن اس سے بھی جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ پھر حضوری ہے. حاضری جسم کا آنا جانا ہے. جو لوگ جسمانی طور پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارا وجود یہ گناہوں سے آلودہ وجود اس در پاک پر پایا جائے، اس شہر مبارک میں پہنچ جائے انہی کی عطا سے، انہی کے کرم سے. بے شک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے جو اگلی منزل ہے توجہ اس پر ہونی چاہیے. اس کو پانے کی ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہے حضوری. حاضری کا مطلب ہے کہ میں نے اور آپ نے ٹریول کیا اور ہم بارگاہ رسالت میں چلے گئے، مکہ شریف چلے گئے، طواف کعبہ کر لیا، یہ حاضری ہے. لیکن وہاں پہنچ کر بھی اگر دل و دماغ وہاں حاضر نہیں ہے، روح وہاں پر حاضر نہیں ہے، یاد رکھیے کہ پھر وہ صرف حاضری ہے، حضوری نہیں ہے. اور حضوری اتنی کمال چیز ہے کہ اس کے لیے اس جسم کا وہاں پہنچنا شرط نہیں ہے. وہ جس پر نگاہ فرما دے بس وہ پھر خود اسے دیدار عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس کے دل میں اپنی یادیں آقا کریم پیدا فرما دیتے ہیں. اس پر ہمارے سلمان بھائی جب خلوت اور جلوت کی بات فرما رہے تھے، پھر وہ وہی بات ہے کہ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو کہ ہم کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ محفل گرم ہوتی ہے، لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں، اور وہم و گمان میں، فکر و خیال میں حضور علیہ السلام کی یادیں ہوتی ہیں. وہ بندہ پھر کہیں بھی ہو وہ اپنی یادوں میں مدینے میں ہوتا ہے اور حضور کے قدموں میں ہوتا ہے. اور میں اس پر ایک حدیث بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کسی کو محض ایک تخیل محسوس نہ ہو کہ یہ محض کوئی لفظ ہے یا تخیل یا خیال ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت حدیث بھی ہے اور ہمارے شعراء کی اس پر عقیدتیں بھی ہیں. میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. دیکھیں حدیث کیا ہے. مسند امام احمد کی حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل کو حضور علیہ السلام نے یمن بھیجا، ان کو ایک مبلغ بنا کر کہ آپ وہاں جا کر دین کا کام کریں اور لوگوں کو دین پھیلائیں اور دین پہنچائیں. اچھا، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ اور عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کو روانہ کرتے تھے دین کے کام کے لیے تو خود آقا و مولا ہو کر اپنے غلام کے ساتھ آگے تک پیدل چلتے رہتے اور اس مبلغ کو حضور سواری پر بٹھایا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں بھی ان کی تعظیم و تقریب بیٹھے، اور اس طریقے سے ان کو الوداع حضور کیا کرتے تھے. تو چنانچہ حضرت معاذ بن جبل کو بھی جب حضور نے رخصت کیا، اور آج بھی بہت سے اہل محبت و عقیدتی حضرات سے ڈراپ کرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں، علماء کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ حضور کی سنت کریمہ اور سنت مبارکہ ہے. تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے اور وہ سواری پر بیٹھے ہیں. خود حضور کے حکم سے وہ سواری پر بیٹھے ہیں اور حضور انہیں نصیحتیں فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے، کب کیا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا بتانا ہے. یہ سب حضور علیہ السلام فرماتے فرماتے ایک جگہ آئی تو حضور علیہ السلام وہاں پہ ٹھہر گئے. حضور علیہ السلام وہاں پہ ٹھہر گئے اور رک گئے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے وہاں ایک درمیان میں ایک جگہ پر رک کر حضرت معاذ بن جبل سے ایک ایسی بات فرمائی کہ جس کی انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام یہ بات فرمائیں گے اس وقت. کیا فرمایا حضور نے کہ اے معاذ، بہت ممکن ہے کہ اگلے سال جب آپ واپس آؤ گے یعنی یمن سے، تو اگلے سال تمہارا گزر میری قبر مبارک کے پاس سے ہوگا. آپ سوچیں کہ آج ہمارے ماں باپ ہمیں اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیں، ہمارے پیر و مرشد یا جس سے ہماری بڑی عقیدت ہو ہمیں اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیں تو ہم ہل کے رہ جائیں، کانپ جائیں، اور ہم کہیں کہ آپ ایسا نہ کہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، بہت ممکن ہے کہ اگلے سال جب آپ آؤ، واپس آؤ، تو میری قبر یعنی میری قبر مبارک کے پاس سے آپ کا گزر ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک عاشق صادق کا اس وقت جو حال ہونا چاہیے وہی ہوا. ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے فراق کا سوچ کر رونے لگ گئے. یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اب میں کبھی بھی پھر آپ سے اب ملاقات نہیں کر پاؤں گا، اب میں جو جا رہا ہوں تو بس میں جا رہا ہوں.
حضور علیہ السلام نے پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے جملہ، یہ جو حاضری اور حضوری کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ اب وہ حاضری سے تو بظاہر دور ہو گئے، اب حضوری کی منزل آئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں اے معاذ ان اول الناس بی المتقون، جو بھی صاحبان تقوی ہیں، جو اتباع اور اطاعت اور غلامی کے رشتے سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ میرے قریب ہیں. من کانو وحیث کانو، وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو وہ میرے قریب ہیں. تو یہ ہے وہ آقا کی نگاہوں میں رہنے والی بات ہے. ایک ہے کہ آقا ہماری نگاہوں میں رہے، ایک ہے کہ وہ غلام حضور کی نگاہوں میں رہے، اور یہ بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. حضرت ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو فصیح الدین سہروردی کے والد امجد ہیں، انہوں نے یہی بات فرمائی ہے کہ لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی. میں مدینے سے جو آیا ہوں تو صرف بدن اپنا اور جسم واپس لے کر آیا ہوں. لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، اور جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، اور جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. یعنی روح آقا کی بارگاہ میں ہے، روح کے رشتے سے اور روح کے طور پر میں ابھی بھی وہیں پر ہوں.